دلش جانم امام زمانم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم. میں نے آپ عزیزان کی خدمت میں قرآن کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ قیامت کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے روز ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس لیے کہ قیامت کا دن روز جزا، اس دن ہر فرد کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے کہ جس امام کے ساتھ وہ شخص محشور ہوگا. تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کی معرفت رکھے. عقیدہ مہدویت تمام مسلمانوں کا ایک مشترکہ عقیدہ ہے. اس سے بڑھ کر اگر ہم ایک نجات دہندہ کے بارے میں بات کریں تو منجی بشریت کے بارے میں نہ فقط اسلام بلکہ باقی ادیان بھی ایک منجی بشریت کے قائل ہیں اور ایک انسانیت کو نجات دینے والے فرد کی انتظار میں ہیں. لیکن بالخصوص مذاہب اسلامی، چاہے وہ تشیع ہو یا باقی اہل سنت کے مذاہب، چاہے حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو یا حنبلی، وہ سب کے سب عقیدہ مہدویت کے قائل ہیں. تو پس تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص ہم امیر المؤمنین کی ولایت کے ماننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مہدویت کی فرہنگ کو اپنے معاشرے میں رائج کریں. اسی سلسلے میں ہم مختلف دروس کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں مہدویت کے بارے میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس جدید دور میں آیا مہدویت کے بارے میں بحث کرنا انسان کی زندگی کے اصلی مسائل میں سے ہے، اصلی ابحاث میں سے ہے، یا نہ یہ ایک جزئی اور فرعی مسئلہ ہے؟ جب ہم منابع دینی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے لیے واضح اور آشکار ہو جاتا ہے کہ عقیدہ مہدویت ضروری ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور یہ جزئی اور فرعی مسئلہ نہیں بلکہ یہ بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارے اصول دین میں سے امامت ایک اصل ہے، اور اسی امامت کی آخری کڑی یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں. انہی کے بارے میں بحث کرنا عقیدہ مہدویت ہماری بنیادی عقائد میں سے ہے. لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ہم مختلف جہات کے اعتبار سے بحث کر سکتے ہیں. اگر ہم اعتقادی اعتبار سے دیکھیں تو کسی بھی شخص کا جو عمل ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی رفتار ہوتی ہے، وہ اس کے عقیدے کی عکاس ہوتی ہے. یا میں آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ ہمارے سامنے دو فرد ہوں، دو شخص ہوں، کہ ان دو افراد میں سے ایک شخص ملحد ہو، خدا پر یقین نہ رکھتا ہو، اور دوسرا فرد ایسا ہو جو خدا پر یقین رکھتا ہو.
تو جب ہم ان کے اعمال کو دیکھیں گے تو ہمیں واضح فرق محسوس ہوگا. اور اسی سے بڑھ کر اگر ہم آگے دیکھیں، دو فرد ہوں، دونوں مسلمان ہوں، دونوں شخص امامت پر بھی عقیدہ رکھتے ہوں، امامت کو قبول کرتے ہوں، لیکن ان کے عقیدے میں ان کی سطح میں فرق ہو، کہ ایک شخص ایسا ہو کہ وہ امامت کو اپنی دل و جان سے قبول کرتا ہو، اور دوسرا شخص جس کے نظریہ، جس کا عقیدہ فقط زبان کی حد تک محدود ہو، تو ان کی زندگی میں بھی، ان کے اعمال میں بھی ہمیں فرق محسوس ہوگا. اور یہاں اگر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں تو مہدویت کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک شخص جو عقیدہ مہدویت رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اپنے اعضاء و جوارح کا حصہ بنا چکا ہے، اور دوسرا شخص جو فقط ایک زبان کی حد تک امام مہدی علیہ السلام کا نام لیتا ہے، تو ان دونوں کی زندگی میں ہمیں واضح فرق محسوس ہوگا. اسی لیے تاکہ اس عقیدہ مہدویت کا ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں عقیدتی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے بحث کرنا بہت ضروری ہے. آیت شریفہ میں بھی خداوند متعال نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے. یا ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے، اس حالت میں اس دنیا سے جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور بعض روایات میں تو ہے کہ گویا وہ یہودیت اور نصرانیت کی موت مرا. یا اس سے بڑھ کر جب امام حسین علیہ السلام سے شناخت خدا کے بارے میں پوچھا گیا کہ معرفت خدا کا کیا راستہ ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت خدا کا راستہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ قرآن و سنت میں اس نظریے پر، اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے، تو اس بات سے ہی ہمارے لیے اس بحث کی ضرورت آشکار اور واضح ہو جاتی ہے. اگر ہم اجتماعی اعتبار سے دیکھیں، جو دوسرا پہلو ہے اجتماعی لحاظ سے، تو یہاں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے عقیدہ مہدویت کی. انسان اگر عقیدہ مہدویت نہ رکھتا ہو یا اپنے مستقبل کے بارے میں امیدوار نہ ہو، تو وہ ممکن ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے، کوئی حرکت نہ کرے، اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. لیکن جب وہ عقیدہ مہدویت رکھتا ہے تو وہ امیدوار ہوتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں امید رکھتا ہے کہ یہ جو ظلم و بربریت کے بادل ہیں یہ ایک دن ضرور چھٹ جائیں گے. تو وہ یہ عقیدہ مہدویت ہے، یہ نظریہ ہے جو انسان کو حرکت دیتا ہے اور انسان کو امید دلاتا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جس دن وہ ظلم اور بربریت سے اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. اور یہ دوسرا پہلو تھا. اگر ہم اس سے تیسرے پہلو میں جائیں تاریخی اعتبار سے، تو یہ عقیدہ مہدویت، کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو کہ یہ کوئی نئی بحث ہے جو ہمارے ہاں مطرح ہوئی ہے. نہیں، عقیدہ مہدویت کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ چلی ہے. جب غدیر خم میں رسول خدا نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا تو وہاں تمام اماموں کا، امیر المؤمنین کے بعد ایک ایک امام کی شناخت کروائی نام لے کر، وہاں کہا کہ 12ویں امام میرے ہم کنیت اور ہم نام ہوں گے. یعنی وہاں سے غدیر سے تاریخی اعتبار سے بھی عقیدہ مہدویت اور یہ مہدویت کی بحث کا آغاز ہوا. اور اگر ہم ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں تو وہ حکومتی پہلو ہے. حکومتی اعتبار سے تاریخ میں بشریت نے مختلف حکومتوں کو تجربہ کیا ہے اور کئی متعدد سیاسی نظاموں کا تجربہ کیا ہے، لیکن بشریت اور انسانیت جو اپنے اندر آرزو رکھتی ہے کہ وہ انصاف اور عدالت کے مرحلے تک پہنچے، یا وہ معاشرے میں امن و امان کا قیام ہو، وہ آج تک اس آرزو تک نہیں پہنچ سکی. چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو،
چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ اشتراکیت کا نظام ہو، یہ سب کے سب نظام ناکام ہو چکے ہیں۔ اب بشریت ایک ایسے سیاسی نظام کی تلاش میں ہے جو حقیقی معنوں میں انسانیت کے معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام کر سکے، جو امن و امان کو قیام میں لا سکے۔ تو اس اعتبار سے بھی مہدویت کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے کہ وہی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی آ کر اپنی ایک ایسی حکومت کا قیام کریں گے جس حکومت میں امن و امان کا قیام ہوگا، ظلم و بربریت کا معاشرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ بس یہ اجتماعی اعتبار سے دیکھیں، سیاسی اعتبار سے دیکھیں، عقیدتی اعتبار سے دیکھیں، ہر لحاظ سے ہمارے لیے مہدویت کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے یہ تمام پہلو دیکھے تو ان میں سے آخری جو پہلو جو بہت زیادہ مہم ہے وہ فرہنگی پہلو ہے کہ اگر ہم عقیدہ مہدویت کے بارے میں، نظام اسلامی کے بارے میں بحث کریں گے جو تمام انسانیت کو نجات دیتا ہے، تو وہ ہمارے لیے کچھ وظائف اور ذمہ داریاں لاتا ہے فرہنگی اعتبار سے۔ تو ہم جب مہدویت کے بارے میں بحث کریں گے تو ہم اپنی ذمہ داری کا تعین کر سکیں گے کہ جو مہدویت کے بارے میں مفاہیم ہیں، چاہے وہ ظہور کا مفہوم ہو، چاہے وہ انتظار کا مفہوم ہو، ان مفاہیم کو ہم صحیح طور پر اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کے سامنے واضح کریں، اور اسی کے مقابلے میں جو لوگ ان مفاہیم کو ان کے اعلیٰ مرتبے سے اٹھا کر ان کے نیچے مرتبے تک لانا چاہتے ہیں اور لوگوں میں انہی مفاہیم سے ایک سوئی استفادہ، غلط استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ انتظار جو عمل کا نام ہے اس کو لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہتے ہیں کہ انتظار یعنی گھر میں بیٹھ جانا یا ظہور کا وقت معین کرنا، اس طرح کے جو شبہات ایجاد کرتے ہیں، یہ اسی بحث اگر ہم کریں گے مہدویت کے بارے میں تو ہم اپنا وظیفہ معین کر سکتے ہیں۔ اور جو دشمن کام کر رہا ہے چاہے وہ فلم کی صورت میں ہو، وہ مہدویت کے تفکر کو روکنے کے لیے مختلف کام کر رہا ہے، وہ فلمیں بنا رہا ہے، کتابیں مختلف لکھ رہا ہے، یا آج کل مختلف کمپیوٹر گیمز ایجاد ہو رہی ہیں، موبائلز میں ایسی گیم آ رہی ہیں جو تفکر مہدویت کو روکنے کے لیے ہیں۔ تو ہم جب مہدویت کے بارے میں بحث کریں گے تو تب ہم اپنے لیے اپنا وظیفہ معین کریں گے کہ کس طرح سے ہم یہ جو مہدویت کا فرہنگ ہے اپنے معاشرے میں رائج کریں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ اگر ہم ان ابحاث کو اپنے معاشرے میں بیان نہیں کریں گے تو ہم اپنی ذمہ داری کو نہ فقط سمجھ نہیں سکیں گے بلکہ جب سمجھیں گے نہیں تو اپنی ذمہ داری کو ادا بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہمیں حقیقی معنوں میں نظام مہدویت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نظام کو سمجھنے کے بعد ہمیں اپنی ذمہ داری، اپنا وظیفہ معین کرنے کی اور اپنے وظیفے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔